اللہ کے رسول پہ جھوٹ. آج واٹس ایپ کھولو، مختلف اپلیکیشنز آ گئی ہیں، اتنا جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. اس کو فارورڈ کرو گے 10 مرتبہ تو یہ ہو جائے گا، تو آپ خود ہی کر لو، آدھے آدھے کر لیں گے بعد میں. اللہ کے رسول سے جو چیز ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیثیں، من گھڑت قصے، کہانیاں، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لوگوں کو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہی نہیں ہے، وہ ثابت تو کرنا چاہیے نا. کہاں لکھا ہے؟ آخر دنیا میں حدیثوں کی کتابیں، کسی حدیث کی کتاب میں اس کا تذکرہ تو ہونا چاہیے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. بس صحابہ کرام نا وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، بت چھپا کے لے آتے تھے. لاجک سمجھ لو، حدیث تو چونکہ ہے نہیں، قصہ حقیقی تو ہے نہیں. مجھے آپ دیانتداری سے بتاؤ یہاں کون سی سیف بنی ہوئی ہے جہاں بت چھپ جاتے ہیں؟ جب آپ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، حالانکہ یہاں تک ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے، وہ تو صرف کانوں تک اٹھانا جائز ہے، تو پہلی مرتبہ جب اٹھاتے ہیں تو پھر بت نہیں گرتے تھے؟ دوسری مرتبہ رکوع سے اٹھتے وقت کرتے، اس وقت گرتے تھے. کتنا بڑا دجل ہے، فراڈ ہے امت اسلامیہ کے ساتھ. ان ہستیوں کے بارے میں یہ بات کہنا، نعوذ باللہ. خود جو انسان منافق ہوتا ہے وہ صحابہ کے بارے میں منافقت کی باتیں کرتا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کے آنکھ کے اشارے سے جانیں چھڑک دی. ان کے بارے میں کہنا کہ بت چھپا کے آ جاتے تھے. مجھے بتاؤ اس وقت الفی تھی؟ یہاں الفی لگا کے آتے تھے؟ پلاسٹک کے بت تھے؟ کبھی لاجک بھی دیکھا کرو کہ میری زبان جو بول رہی ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا. ان ہستیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان ہستیوں جیسی کوئی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی. حاشا للہ ان یکون ھذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا صحابہ نے وہی کچھ کیا.